علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو 3-4 ٹاپکس کے اوپر ہم چلا رہے ہیں اس کے اوپر، اور ڈفرینٹ جو پلے لسٹس ہیں وہ ہماری آ رہی ہیں، اور اس میں ہم علیحدہ علیحدہ کر کے اپنی ویڈیوز کو اس کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ بزنس لا کے حوالے سے، اور بزنس لا کی علیحدہ سے پلے لسٹ موجود ہے، اور اس میں ہم لیکچر وائز لے کے چل رہے ہیں اس کو۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ کے بارے میں، اور ڈسچارج آف کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو پارٹیز ہیں جو معاہدہ کر کے چلا رہی ہیں کانٹریکٹ کو بزنس کی، تو ان کو کسی حوالے سے کسی طریقے سے بھی وہ اپنی لائبلٹیز سے یا اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی جو انہوں نے لکھی تھیں وہ اس سے آزاد ہو جائیں۔ تو ڈسچارج کے جو ہے وہ 6 موڈز ہوتے ہیں جو بائی لا 1872 کے ایکٹ کے تحت دیے گئے ہیں۔ تو بزنس لا میں جب ایک پارٹی بنا لیتی ہے کانٹریکٹ، تو اس کے کانٹریکٹ ختم کرنے کے 6 طریقے ہوتے ہیں جو لا میں دیے گئے ہیں۔ وہ 6 پاسبل ویز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اور اس میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے بائی پرفارمنس، جو کہ بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں، اور جتنا ان کی کمٹمنٹس ہیں، جو لائبلٹیز ہیں، وہ جو انہوں نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں کاروبار کے اس معاہدے کے اندر، ان ایگریمنٹس کو جو ہے وہ آپ ختم کر دیں اور وہ اپنے حساب سے پرفارم کریں۔ اس میں پھر پرفارمنس میں 2 قسم کے کانٹریکٹ آ جاتے ہیں، ایک پرفارمنس ایکچوئل پرفارم ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ اینٹیسپیٹری ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اور جب وہاں پر آپ پہنچے اور آپ نے معاہدہ کیا اور دونوں نے جو ہے وہ ایکچولی پرفارم کیا، یعنی کہ فزیکلی اس کو پرفارم کر دیا۔ جیسے کہ آپ کوئی چیز سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو فزیکلی ہینڈ اوور کر دی چیز، اور اس بندے نے جو ہے وہ ہینڈ اوور آپ کو اس کی کنسیڈریشن کر دی یا اماؤنٹ کر دی، یا وہ پرائس، وہ قیمت جو آپ چارج کر رہے تھے اس کو وہ انہوں نے کر دی۔ تو اسی طرح سے جو اینٹیسپیٹری ہوتا ہے یا قبل از وقت ہوتا ہے کہ پرفارم جو ہے وہ آپ نے کیا، یا ٹینڈر جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے ایک کوشش کی لیکن اگلی پارٹی نہیں تھی، اور آپ کے سارے میز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، یا جس کو کولیبریٹو ایویڈنس کہا جاتا ہے، وہ ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ پرفارمنس ہوگی، ٹینڈرڈ پرفارمنس۔ تو پرفارمنس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے جو امپاسبلٹی ہے، وہ امپاسبلٹی آف پرفارمنس میں ہے کہ بعد میں حالات جو ہیں وہ لیٹر آن ایسے بن جاتے ہیں کہ جن کو ہم کور نہیں کر پاتے، اور وہ ان کی دونوں پارٹیز کی کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہوتی، کوئی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیسیکلی ان کے دونوں کے جو ایک ایسے ایکسیڈنٹل چانسز بن گئے ہیں کہ وہ پرفارم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ایگزامپل کے طور پر ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر ہم ایک ڈسکس کرتے ہیں لا کے اندر، یعنی کہ جس چیز پر وہ کانٹریکٹ کر رہے تھے وہ چیز ہی ختم ہو گئی۔ فار ایگزامپل ایک بلڈنگ تھی، ایک کوئی ایسٹ تھا، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا جب وہ کانٹریکٹ کر رہے تھے، اور بائی مسٹیک انہوں نے وہ معاہدہ بھی کر لیا سیل پرچیز کا، لیکن وہ چیز جو تھی وہ بائی ایکسیڈنٹ یا لاسٹ بائی فائر ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ چیز تو ضائع ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ کانٹریکٹ جو ہوگا وہ پاسبل نہیں رہے گا۔ اس میں اور بھی بہت ساری ہیں ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اگلے لیکچرز کے اندر۔ اب نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے اس کا جو آپریشن آف لا ہوتا ہے، جیسا کہ قانونی کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے لیے اب علیحدہ علیحدہ ان کو ہم نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ کاروبار ہیں یا 2 کمپنیز ہیں، وہ آپس میں انہوں نے بزنس کو مکس کر لیا ہے، جیسے بائی مرجر ہو جاتا ہے۔ اب مرجر جو ہے وہ بیسیکلی ایک آپریشن آف لا کے تحت آپ نے آپس میں ان کو اب کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ایک بڑی کمپنی جو ہے وہ دوسری کمپنی کو جب ایک بائی آؤٹ کر لیتی ہے یا اس کو خرید لیتی ہے، تو وہ پھر دونوں ایک ہی کمپنی سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بڑا بینک جو ہے، جیسے پچھلے کچھ دور کے اندر بینکوں کے اندر مرجرز کا ایک دور آیا تھا 2007 اور 2008 کے اندر، کوئی ایگزامپل کے طور پر ہم لے رہے ہیں، تو اس میں ایک یونین بینک ہوتا تھا، تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے یونین بینک کو باقاعدہ طور پہ ابزارب کر لیا، یعنی کہ اس کو مرج کر دیا تھا۔ اسی طرح کچھ کمپنی جو ہوتی ہیں وہ ایک تیسری کمپنی بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، 2 کمپنیز، جیسا کہ املگمیشن کا کانسیپٹ ہے، اس میں جانسن اینڈ جانسنز کی ایگزامپل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکن کمپنی ہے یہ۔ اسی طرح سے جو اور اس طرح کی بہت ساری کمپنیز ہیں ہمارے پاس، پولکا اینڈ والز ہیں، تو آئس کریم کی جو کمپنیز ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی کانسیپٹ آیا، پراکٹر اینڈ گیمبل والا ایگزامپل ہے۔ تو وہ دونوں کمپنیز جو ہیں بعد میں جب سیم ہو گئیں تو ان کے آپس میں جو معاہدے تھے وہ بائی آپریشن آف لا جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں گے، وہ کیونکہ اب پارٹی ہی ایک ہو گئی ہے بیسیکلی۔ اسی طرح سے جو بائی میوچل ایگریمنٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک معاہدہ کریں گے،
اس میں اب معاہدے کی کیا پوزیشن ہوگی وہ آگے جا کر ہماری ایک بات چلے گی، تو اس میں ون بائی ون ہم پہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے بڑی جو اہم ہے وہ 5-6 قسم کی پھر ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک معاہدہ جو پہلے تھا وہ سارا ہی ریپلیس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ بائی نوویشن اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے انوویشن ہوتی ہے نا، آپ ایک پورا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ساری کی ساری اس میں سے چینج کر دیتے ہیں۔ پھر اسی کا سیکنڈ جو پارٹ ہوتا ہے وہ ویور بھی ہے۔ پھر بائی میوچل ایگریمنٹ بہت سارے ہیں اس کے اندر، پھر اس میں ریمیشن ہے، ریسیشن ہے، تو وہ کافی سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ آپس میں معاہدہ ختم کر دیں، یا آگے چلانا بھی چاہیں تو کسی اور کنڈیشنز پر چلائیں تو ریپلیس کر دیں، یا اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ آپ میوچل ایگریمنٹ آپ کہتے ہیں جی کہ اس کو میں نے کچھ چیزیں معاف کر دی ہیں، تو وہ ریمیشن ہو سکتی ہے، ویور ہو سکتا ہے، اس میں آ سکتی ہے۔ پھر اس طرح سے ایک مقررہ وقت اگر تعین کیا گیا، اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ ایسے معاہدے جس میں کوئی وقت کا تعین خود نہیں کیا پارٹیز نے، تو پھر ہمارے پاس ایک لا میں ایک علیحدہ سے ایکٹ موجود ہے جس کا نام ہے لمیٹیشن ایکٹ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو متعلقہ معاہدے ہیں وہ کس لیول پہ ہونے چاہیے اور ان کا مناسب وقت کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ پھر کورٹ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اگر تو اس میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو ٹائم کا وہی فوکس ہوگا اور وہ لیپس کرے گا تو ختم ہو جائے گا، یعنی کہ آن دی ایکسپائری آف دی ٹائم پیریڈ وہ آپ کے جو معاہدے ہیں وہ اس میں ختم سمجھے جائیں گے۔ اور اگر آپ کا وہ وہاں پہ مینشنڈ نہیں ہے پراپرلی، جب معاہدہ آپ نے کیا تھا اس ٹائم کوئی ٹائم لیمٹ نہیں لکھی تھی، تو پھر اس میں لمیٹیشن ایکٹ کے گائیڈنس کے تحت ہم دیکھیں گے، اور اس میں پھر 1908 کا ایکٹ ہے لمیٹیشن ایکٹ، اس کو یہاں پہ بروئے کار لایا جائے گا۔ لاسٹ ون از بریچ آف کانٹریکٹ۔ بریچ آف کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے بغیر اطلاع کے اور وداؤٹ اینی انٹیمیشن وہاں سے نکل گئی اور آپ کو بتایا بھی نہیں۔ اس میں بھی دو قسم کے ہیں بریچ، ایک ہوتا ہے اینٹیسپیٹری بریچ اور ایک ہوتا ہے ایکچوئل بریچ۔ ایکچوئل بریچ یہ ہے کہ وہ وقت آ گیا جس پر وہ پرفارم کرنا تھا اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس مقررہ وقت پر اپنی جو پرفارمنس ہے وہ نہیں کر سکی۔ جیسے لیٹس سپوز کہ ایک 15 اپریل کو یا مئی کو یا ایک خاص ڈیٹ تھی، اس پر اس نے پرفارم کرنا تھا، اور 15 اپریل وہ آ گئی اور وہ پارٹی جو ہے وہ پرفارم کرنے نہیں آئی، آپ ویٹ کرتے رہے، تو وہ ایک بریچ ایکچوئل بریچ کہلائے گا۔ اور جو اینٹیسپیٹری بریچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قبل از وقت، یعنی کہ آپ نے اس کانٹریکٹ کو قبل از وقت لے کے جانا ہے اور آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اس بندے نے اس ڈیٹ سے پہلے ہی آپ کو حالات ایسے بتا دیے ہیں اور بنا دیے ہیں کہ اب وہ آپ کو یہ ڈیڈ شور ہو گیا کہ وہ بندہ نہیں آئے گا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک ہی گاڑی تھی اور وہ آپ کو اس نے سیل آؤٹ کرنی تھی، اور آپ کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ تھا کہ آپ کو وہ کسی خاص ڈیٹ پر کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کسی اور بندے کو بیچ دیتا ہے، یعنی کہ کسی اور پارٹی کو وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اب آپ کو سیل آؤٹ نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ لازمی طور پر اب بریچ ہو گیا، اور اس کے پاس کیونکہ چیز ہی وہ ایک تھی، وہ چیز ہی آپ کے پاس جو ہے وہ سمپل ایک سنگل ایسٹ تھا اور اس نے وہ بیچ دیا ہے، تو آپ کے ساتھ وہ کیسے معاہدہ کر سکتا ہے پورا؟ تو یہ ہوتا ہے اینٹیسپیٹری بریچ۔ تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا اوور ویو مل گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔